السلام علیکم. دس از جیو پالیٹکس ود انیلا شہزاد. افغانستان کے بارے میں ایک بڑی خوش آئند خبر کہ وہ اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ مزید بزنس ڈیلز کر رہا ہے. مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ افغانستان کے بارے میں کوریج کرنا، بیکاز یہ وہ ملک ہے جس نے 20 سال جو ہے وہ اپنی آزادی کے لیے جنگ کی ہے، اور جنگ بھی کس سے کی؟ دنیا کی سب سے بڑی اور پاورفل ترین آرمی کے خلاف، اور بلکہ ایک دنیا کی سب سے بڑی اور اسٹرانگ اور سب سے زیادہ جس کو کہتے ہیں نا ویل اکوپڈ ملٹری الائنس کے خلاف انہوں نے یہ جنگ کی، اور انہوں نے اپنی بے انتہا جانیں قربان کی، اور بہت لمبی اسٹرگل کے بعد انہوں نے اپنی آزادی حاصل کی. اور یہ ہی صرف نہیں، بلکہ یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اسی سے چند سال پہلے وہ رشیا کے ساتھ بھی ایک بہت بڑی سوویت یونین کے ساتھ ایک بہت بڑی جنگ کر کے ہٹے تھے، جو کہ جب یہ جنگ ہو رہی تھی اس وقت سوویت یونین ایک بہت بڑی دنیا کی جو ہے ورلڈ پاور تھا، اور دنیا کی سب سے بڑی یعنی کہ ایک امپائر کی طرح تھا. اور ان کو بھی انہوں نے ڈیفیٹ کیا، ان کو بھی انہوں نے اپنے ملک میں پاؤں جمانے نہیں دیا، اور ایسا ہی انہوں نے یو ایس اور نیٹو کی طاقتوں کے ساتھ بھی کیا. اور اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ملک میں ایک انڈیپینڈنٹ ساورن اتھارٹی ہے، طالبان رجیم کے نام سے ہم اسے یاد کرتے ہیں، تو خوشی کی بات یہ ہے کہ ایک لوگ جو ہیں، ایک قوم جو ہے وہ اس دور میں، جب کہ ایک ایسا جیو پولیٹیکل ورلڈ آرڈر ہے جس میں تمام قومیں سمجھتی ہیں، ان کو یہ پریشر فیل کرتی ہیں کہ بگ پاور پالیٹکس جو ہے وہ ان کو افیکٹ کرتی ہے، انہیں بگ پاور الائنسز کے ساتھ ان لائن ہونا پڑتا ہے. وہ بہت سارے ان کو فیصلے ایسے کرنے پڑتے ہیں جو کہ ان کے اپنے لوگوں کی ان کی قومی مفاد کے مطابق نہیں ہوتے، لیکن وہ کیونکہ کسی بگ پاور پالیٹکس کے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں تو انہیں وہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں. لیکن افغانستان نے کیا پروف کیا ہے کہ اگر ایک ملک چاہے تو وہ اس پوزیشن پہ اپنے آپ کو لا سکتا ہے کہ وہ تمام مشکلیں بھی برداشت کرے، تمام تکلیفیں، تمام سٹرگل سے گزرنے کے بعد انہوں نے یہ پروف کیا ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری بن سکتے ہیں. اور اب جو بھی وہ فیصلے کریں گے، جو بھی اکنامک ڈیلز وہ کریں گے، جو بھی پولیٹیکل اسٹریٹجیز وہ اپنائیں گے، اور جو بھی الائنسز وہ کریں گے اپنے ارد گرد اپنے ریجن میں، وہ سب اپنے مفاد کو سامنے رکھ کے، یعنی اتنی مار انہوں نے کھا لی ہے کہ اب وہ ایز اے قوم جو ہے وہ اس بات کے لیے ریڈی نہیں ہے کہ اب ہم کوئی بھی کمپرومائزڈ قسم کا ڈیسیجن میکنگ کریں. سو یہ آلدو کہ یہ سارا جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں، یہ ڈے ون سے ہی ان کے ساتھ ڈیلز کرنے کے لیے تیار تھے. چائنا ڈے ون سے ان کے ساتھ ڈیلز کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ بہت یعنی پھونک پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں. اور یہ جو خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ ازبک پی ایم ان افغانستان فار فرسٹ ٹائم سنس طالبان ٹیک اوور. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کا جو میڈیا ہے، اور وہ یعنی طالبان رجیم کو ایک لیجیٹمیٹ رجیم کے طور پہ تسلیم ہی نہیں کرتے. افغانستان کو ایک اس وقت وہ لیجیٹمیٹ انڈیپینڈنٹ کنٹری کے طور پہ وہ قبول ہی نہیں کرے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے، خطہ ہے جہاں پر یہ طالبان کے جو ملیٹنٹس ہیں انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. سو لیکن یہ ان کی ون سائیڈڈ تھنکنگ ہے، اپروچ ہے. لیکن باقی جو دنیا کے ممالک ہیں، جن میں پاکستان بھی شامل ہے، اور چائنا کو لے لیں، رشیا کو لے لیں، پورے ایشین کنٹریز جو ہے وہ اپروچ کر رہا ہے افغانستان کو. وہ سب کے سب افغانستان کے ساتھ ڈیلز کرنا چاہتے ہیں، بیکاز سب کو پتہ ہے کہ افغانستان کو انٹیگریٹ کیے بغیر بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو آگے نہیں بڑھ سکتا. اور تمام دنیا کے اس خطے کے اسپیشلی ایشین ریجن کے جو ممالک ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے اندر شامل ہو کر ہی ان کا فیوچر جو ہے وہ سیکیور ہو رہا ہے. سو اس لیے ایوری بڈی از اپروچنگ افغانستان. اور ازبک پرائم منسٹر ایون دو کہ ان کے اوپر بھی ویسٹرن پریشرز بہت ہوتے ہوں گے، اور تمام مطلب اس طرح کے پریشر جیسے کہ تمام ممالک پہ ہو رہے ہیں، تو لیکن انہوں نے اتنے سال کے بعد یعنی چوتھا سال اب سٹارٹ ہو گیا ہے افغانستان میں طالبان رجیم کے آئے ہوئے، اور اب انہوں نے یہ دورہ کیا، اور آنے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ڈیل بھی سائن کیا. افغانستان
Taliban signed $2.5 billion in trade اینڈ انویسٹمنٹ ڈیلز ان ازبکستان. یعنی کہ آپ سوچیں کہ کتنی اچھی یہ بات لگ رہی ہے, کتنی خوش آئند یہ بات لگ رہی ہے, کیونکہ ڈے ون سے میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ پاکستان کی بھی ترقی اسی بات پہ مضمر ہے کہ پاکستان کا جو ریجن ہے, جو اس کا ریجنل بلاک بن رہا ہے, وہ ایک پیسفل ہو اور پراسپرس ہو. اگر ہمارے نیبرہڈ میں جنگیں ہوتی رہیں, اگر ہمارے نیبرہڈ میں ایسے دو ممالک ہیں جو پولیٹیکل مطلب مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہمارے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے, ہمارے سے کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتے, تو پھر ہم ایز اے ہول ریجن آگے نہیں بڑھ سکتے اور ہم آئسولیشن میں بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے. افغانستان میں پیس ہو, ایران میں پیس ہو, پاکستان میں پیس ہو, کشمیر میں پیس ہو, چائنا کے ساتھ, رشیا کے ساتھ ہماری انٹیگریشن ہو, تو ہم اتنے اسٹرانگ ریجن بن جائیں گے کہ پھر پوری دنیا ہمارے لیے کھلے گی. اور ڈیفینیٹلی ہمارے تمام پولیٹیکل لیڈرشپ ہمیشہ کہتی رہی کہ ہمیں نہ یو ایس سے کوئی دشمنی ہے, نہ ہماری یورپ سے کوئی دشمنی, ہم ان کے ساتھ بھی ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب تک آپ کا اپنا ملک, آپ کا اپنا نیبرہڈ, آپ کا اپنا خطہ جو ہے وہ اسٹیبلائز نہیں ہوگا, پیس کے اندر نہیں ہوگا, تو نہ ہی آپ خود سے کوئی پروگرس کر سکو گے, نہ ہی آپ کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ کے راستے کھلیں گے. یہ جب بھی افغانستان میں کوئی ایسی پازیٹیو بات ہوتی ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک خوشخبری جو ہے یہ پاکستان کے لیے بھی ہے, اور یہ ہم ایک شیئرڈ فیوچر ہے جس کی طرف ہم جانے لگیں.